بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت خالی پیٹ پڑھنے سے ہر بیماری سے علاج ممکن ہے۔ شوگر، موٹاپا، کینسر اور اندرونی و بیرونی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مہنگی دوائیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کی بڑی بڑی فیسیں دے دے کر تھک چکے ہیں، تو آج ہی صبح خالی پیٹ یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طرح ایمان سے محروم انسان کو ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی طرح صاحب ایمان کے لیے بھی ابتلاء و آزمائش مقدر ہوتی ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرمانبردار اور نافرمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی بیمار ہوئے ہیں۔ سید المرسلین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متعدد مرتبہ بیماری میں مبتلا ہوئے۔ وصال کے موقع پر تقریباً 14 دن بیمار رہے۔ بیماری مومن کے لیے امتحان و آزمائش ہے۔ دنیا میں آزمائشیں بخشش اور مغفرت کے لیے آتی ہیں۔ حقیقت میں بیماری ایک نعمت ہے، گناہوں کے لیے کفارہ اور رفع درجات کا سبب ہے۔ بیمار کو اللہ اور بندوں سے معافی تلافی اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی سی ہے جسے ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہایت مضبوط ہوتی ہیں، ہوائیں اسے ادھر ادھر جھکا نہیں سکتی، یہاں تک کہ اسے یکبارگی اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ بروایت بخاری۔ یعنی مومن کو غفلت سے بیدار کرنے اور اس کی اخروی ترقی کے لیے بار بار آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ منافق اور بے ایمان کو مہلت دی جاتی ہے اور وہ غفلت کی زندگی میں مست ہوتا ہے، یہاں تک کہ اچانک اسے موت آ جاتی ہے یا اس پر کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے توبہ و استغفار اور گناہوں سے معافی تلافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی شخص کو جس کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے نہیں نکالتا یہاں تک کہ بدنی بیماری اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس کی گردن پر موجود گناہوں سے اس بندے کو پاک و صاف نہ کر دوں۔ بروایت مشکات المصابیح، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکان، بیماری، غم و رنج کو تکلیف اور غم حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بروایت صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، کیا بات ہے کہ تم لمبی لمبی سانس لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار ہے، اللہ اسے نامبارک بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ بروایت صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو بیماری یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف اور بیماری کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہوں کو اس طرح تیزی سے گراتے ہیں جس طرح درخت موسم خزاں میں اپنے سوکھے پتوں کو تیزی سے گراتا ہے۔ یعنی مسلمان کم وقت میں اپنے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیماری مسلمان کے لیے رحمت الہی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھاؤں گا جس میں دنیا کی ہر بیماری اور ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے جو بھی بیماریاں آئیں تا قیامت جتنی بھی بیماریاں آئیں گی، انشاءاللہ یہ دعا ان تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرتی رہے گی۔ اس دعا میں بہت طاقت ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس سے حفاظت کے لیے آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کے وائرس سے اور ہر طرح کی بیماری سے یہ دعا
آپ کو محفوظ رکھے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ انسان کی زندگی کے کوئی بھی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر انسان خوش ہے تو کل وہ ضرور اداس ہوگا، اور اگر وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر دن میں بھی کئی طرح کی مختلف کیفیات گزرتی ہیں۔ کبھی انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو دوا کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لیے خوب دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات بیمار خود اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، جو بیمار کو دیکھنے کے لیے اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقربا، حتیٰ کہ جو ہسپتال کا عملہ مریض کے لیے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ انسان ہر بات میں اپنے رب کا محتاج ہے۔ اسے اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جب انسان بیمار ہو، اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفا کی دور دور تک کوئی امید نہ ہو، تو اسے اور بھی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایسے اوقات میں اللہ کی جانب رجوع کر لینا چاہیے کہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری ایک طرح سے رحمت ہے، اس سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور جنت میں انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہو سکیں۔ اس لیے بسا اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں، بشرط یہ کہ ہم صبر و ہمت سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں اور خدائی فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ ابو الاشعث صنعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح سویرے دمشق کی جامع مسجد پہنچا۔ میری ملاقات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شداد بن اوس اور صنابہ رضوان اللہ عنہم سے ہوئی۔ میں نے ان دونوں سے عرض کیا، اللہ تم پر رحم کرے، آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، قریب میں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ پھر ہم لوگ چلے اور اس بھائی کے پاس پہنچے۔ ان دونوں صحابہ کرام نے اس مریض سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسی کی، خیریت سے ہو؟ اس مریض نے کہا، اللہ کے فضل سے صبح کی اور الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ پھر حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہوں کو مٹانے والی اور معاف کروانے والی چیزوں سے خوش ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ آزمائش میں بھی میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی تقدیر پر راضی رہ کر ثواب کی امید رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، بے صبری، جزا و فضا اور شکوے شکایات سے احتراز کرتا ہے، تو وہ اپنی بیماری کے بستر سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اس طرح اٹھے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو عمل کرنے سے روک دیا تھا اور آزمائش میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا اس کے لیے اسی طرح اجر لکھا کرو جس طرح تم اس کی صحت کے زمانے میں اجر لکھا کرتے تھے۔ باروایت مسند احمد۔ ناظرین کرام، معلوم ہوا کہ بیماری بھی اللہ کی جانب سے ایک مسلمان کے لیے رحمت کا سبب ہے، لیکن بیماری کے دوران اللہ سے اپنی شفا یابی کے لیے دعا کرنا بھی سنت عمل ہے۔ بیماری پر صبر اور شکر کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اور آج جو دعا میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اس سے ایک واقعہ بھی جڑا ہے، وہ بھی آپ سنیے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت بیماریوں میں مبتلا تھا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مریض کے کان میں سورۃ المومنین کی یہ آیت مبارکہ پڑھی اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کون سی آیات، کون سی دعائیں پڑھی تھیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے یہ آیات پڑھی تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے: تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے، جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور تم عرض کرو: اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، ان آیات کو چلتے پھرتے رات کے آخری اوقات میں یا کسی بھی وقت یا صبح کے وقت خالی پیٹ اگر آپ ان آیات کو پڑھ لیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت نہار منہ اگر آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو پی لیں تو انشاءاللہ جسم کے اندر جتنی بھی روحانی و جسمانی بیماریاں ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی آدمی یقین رکھنے والا ہو، یقین کے ساتھ اگر وہ یہ آیات پڑھ لے گا اور پہاڑ پر بھی اگر یہ آیات پڑھے گا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے پھٹ سکتا ہے۔ گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر میں بیماری نہیں ہے۔ ہر انسان کے گھر میں چھوٹی موٹی بیماری، سر درد اچانک ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ درد ہو جاتا ہے، تو آپ صبح نہار منہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی بیمار ہو جو خود یہ آیات نہ پڑھ سکتا ہو، آپ اس کے دونوں کانوں میں یہ آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا اور اس پر دم کر دیجئے، اللہ کے حکم سے اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ موجودہ حالات میں جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس میں تو آج چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس وائرس سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب کوئی دعا سکھاتا ہوں یا دعا بتاتا ہوں تو اس طرح کی باتیں کریں گے کہ دل دکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ایمان بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ جان لیجئے کہ ہمارا کام اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے، بے شک شفا اللہ کی ذات کے پاس ہی ہے، لیکن ہمیں دعا کرتے وقت یہ اعتماد اور ساتھ یہ یقین رکھنا ہے کہ شفا کبھی بھی دوائی کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا عرض کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جنگل میں فلاں جڑی بوٹی جا کر کھائیے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ وہ چلے گئے، کھائی، شفا مل گئی۔ پھر کسی موقع پر پھر درد محسوس ہوا، اب اللہ سے کلام نہیں کیا، سوچا کہ وہی علاج ہوگا، وہی دوا ہوگی۔ وہ چلے گئے اور وہاں جا کر جڑی بوٹی کھائی، لیکن اب کی بار بیماری بڑھ گئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دوا بیماری کو دور نہیں کرتی، دوا کبھی شفا نہیں دیتی، شفا تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں پھر شفا ہوتی ہے۔ پہلے اللہ کے حکم سے گئے تھے، شفا نصیب ہوئی تھی، اب میرے حکم سے نہیں گئے
تو شفا نصیب نہیں ہوئی۔ دوستو، بڑی بڑی بیماریوں کی جتنی بھی ویکسین آ جائے، آج یہ بھی ایک نظریہ موجود ہے کہ ویکسین تیار کرنے والے اس انداز سے تیار کریں کہ اس سے ہزاروں اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بیماریوں کے علاج کے لیے جتنا زیادہ ایلوپیتھک طریقہ علاج کی جانب رجوع کیا جاتا ہے، ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، تو بیماری بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ شوگر، بلڈ پریشر، جسمانی دردوں، دل کے عارضے یا معدہ اور جگر وغیرہ کے عارضے میں مبتلا ہیں اور لگاتار علاج معالجے میں بھی مصروف عمل ہیں، تو وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ انگریزی ادویات صرف وقتی اثرات مہیا کرتی ہے، جبکہ ان ادویات کے لگاتار استعمال سے بہت سی دوسری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ علاج معالجہ بھی کروا رہے ہیں تو بھی ساتھ ساتھ اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ یہاں دیکھیں کہ دعا میں شفا اللہ پیدا کرتے ہیں۔ امام غزالی ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، اگر شفا تو دیتا ہے تو پھر یہ طبیب، ڈاکٹر، یہ معالج کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ ان کے رزق کا ذریعہ ہے جو اللہ نے اپنی جناب سے رکھا ہے، وہ بیمار کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہیں، باقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ خود کسی ہاسپٹل میں دیکھ لیں، کتنے لوگ جاتے ہیں ہاسپٹل میں اور وہاں سے ڈیڈ باڈی واپس آتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا ہاسپٹل بتا دیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ادھر میرے پاس آنے والا کوئی مریض ایسا نہیں جو موت کی کیفیت میں باہر گیا ہو۔ بہت ساری باتیں واضح ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ اعتماد اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ اپنی جناب سے ہمارے اوپر ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ سے دعا جو میں نے آپ کو سکھائی ہے وہ مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ ہر بیماری سے، ہر وائرس سے اللہ کے حکم سے ضرور شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو شفا یابی عطا فرمائے جو کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔